السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، اگرچہ 4 روزہ جنگ کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان اس وقت سیز فائر ہے جو 18 تک قائم رہے گا، 18 مئی تک، لیکن اس دوران بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کی جانب سے بڑا ایک حیران کن دعویٰ سامنے آیا ہے۔ گویا کہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 7 تاریخ کو جو بھارت نے حملہ کیا تھا پاکستان کی سرزمین پہ، اس حوالے سے پاکستان کو پہلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا، جس میں بتایا یہ گیا تھا کہ بھارت صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گا اور کسی فوجی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، اور اس بات پہ اتفاق ہوا تھا کہ ایسا کیا جائے، لیکن بعد میں پاکستان اپنے کہے سے گویا کہ قائم نہیں رہا اور پھر جواب دیا گیا۔ اگرچہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان جو نیو نارمل ہے جس کو قرار ہے بھارت، اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ اگر پاکستان کی علاقائی سلامتی خود مختاری کا احترام نہیں کیا جائے گا اور اس طرح کی جارحیت ہوگی تو پاکستان اس کا پہلے بھی جواب دیا ہے، اور اگر ایسا فیوچر میں ہوا تو پھر بھی پاکستان اسی طرح کا جواب دے گا۔ اس دوران جو بھارت کے وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پہ جو حملہ تھا یہ تو ٹریلر تھا، اور دوبارہ کشیدگی کو بڑھاوا دینے کے لیے بھارت مکمل طور پہ تیار ہے۔ تو اس دوران ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کے بادل ابھی مکمل طور پہ چھٹے نہیں ہیں، اور ایسے میں کہ اگرچہ امریکہ کی جانب سے ایک ثالث کا رول پلے کرنے کے حوالے سے انیشیٹو لیا گیا ہے اور جو سیز فائر بھی ہوا ہے اس میں بھی امریکہ کا بڑا ایک بنیادی کردار ہے، لیکن اس وقت جو بھارت سے ہمیں اطلاعات سننے کو مل رہی ہیں، جو بیانات سننے کو مل رہے ہیں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان گفتگو شروع ہوئی بھی تو وہ بائی لیٹرل ہوگی، کسی تیسرے فریق کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس دوران ہم نے دیکھا ناظرین کہ ایک انیشیٹو چین کی جانب سے بھی لیا گیا ہے، گویا کہ اروناچل پردیش کے جس کے بارے میں بھارت کا کلیم یہ ہے کہ یہ بھارت کا حصہ ہے، اس کے 27 مقامات کو چین نے گویا کہ اپنا چینی نام دے دیا ہے، جس سے یقینی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چین کے ساتھ بھی بھارت کے تعلقات کے اندر ایک تناؤ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو کیا یہ جو 18 تاریخ تک سیز فائر ہے یہ برقرار رہے گی، آگے ایکسٹینڈ ہوگی، یا پھر ہم یہ تصور کریں کہ کہیں دوبارہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھنے جا رہی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر آصف درانی صاحب، بہت شکریہ دینے کے لیے۔ آپ سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جے شنکر صاحب نے جو کہا ہے ذرا وہ آپ بھی سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ گویا کہ لگ یہ رہا ہے کہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل جورسڈکشن کہ جس فلسفے پہ یا جس ڈاکٹرائن پہ ایک طرح سے اسرائیل بھی ایک طرح سے عمل پیرا ہے کہ اپنے ملک کے خلاف اگر خطرات سرحدوں سے پار بھی ہیں، وہ کہیں لبنان میں ہیں، وہ شام میں ہیں، تو ان کو جا کے ہٹ کیا جائے۔ لگتا ہے کہ بھارت بھی اس ایک طرح سے ڈاکٹرائن کے اوپر چل پڑا ہے۔ ذرا پہلے آپ شارٹ سن لیں سر۔ At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. درانی صاحب کیا کہیں گے سر؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی انڈرسٹینڈنگ تھی اور ہم نے تو کہا تھا کہ فوجیں نہیں آپس میں آمنے سامنے آئیں گی، ہم نے تو صرف ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا تھا، لیکن پاکستان نے ادروائز ریجیکٹ کیا۔ میں نہیں سمجھتا یہ اس کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ ان کا جب انہوں نے اٹیک کیا تھا اس وقت جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے صرف اسی کو ریپیٹ کیا، اور اس کو اب یہ اگر یہ ہم جامع پہنانے کی کوشش کریں کہ انہوں نے فور آن کیا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ اور انڈیا کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کو اگر وہ اس طرح سے کرے گا تو پاکستان اس کو جو ہے وہ بالکل ایکسیپٹ نہیں کرے گا، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ جو ہے لاجک کے خلاف ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ابھی اس نہج پہ نہیں پہنچے کہ جہاں وہ ہمیں ان ایڈوانس اطلاع دیں گے اور ہم کہیں گے ہاں جی آمنا صدقنا اس کو قبول کر لیں گے، اب ایسی سچویشن نہیں آئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ سو کال ٹیررسٹ ٹھکانے کی بات کرتے ہیں تو ان کو پاکستان کو بتانا چاہیے تھا پاکستان وڈ ہیو ٹیکن دا ایکشن۔ یہ انڈیا کو کبھی بھی یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ہماری ساورنٹی جو ہے اس کو اس میں مداخلت کرے یا اس میں انفرنج کرے۔ میں اس کو نہیں سمجھتا، کیونکہ سیاق و سباق سے ہٹ کے آپ نے جو مجھے کلپ سنایا ہے اس معاملے میں تو وہ صرف وہ والا اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے جو ہے پاکستان پہ حملہ کرنے کے بعد ایشو کیا تھا۔ تو مجھے اس کا جب تک ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ صحیح نہ ہو آئی کی ناٹ کمنٹ آن دیٹ۔
جی بالکل، لیکن آج اس پہ دفتر خارجہ نے بھی ریئیکٹ کیا ہے کہ اگر اس کو نیو نارمل قرار دیا جا رہا ہے تو ہرگز پاکستان اس کو قبول نہیں کرے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو آپ چیلنج کریں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ شاید اس طرح معاملات آگے بڑھیں گے. بڑھ نہیں سکتے. لیکن ساتھ میں سر راج ناتھ کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی جو وزیر دفاع ان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے اب تک یہ تو ٹریلر تھا، گویا کہ اب آگے بھی کچھ ہونے جا رہا ہے. تو کیا تصور کریں کہ ابھی وہ پولیٹیشین ہیں، وہ یہ تھیٹرکس تو کریں گے. پولیٹیشین جب تک ڈرامہ نہ کرے تو وہ بات بنتی نہیں ہے. ان کے جو ہے ہاؤ ہی از گوئنگ ٹو سیل ہز نیریٹو، اور ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے جس قسم کا مس ایڈونچر کیا تھا اس کا جواب ان کو مل چکا ہے. اور یہ صرف انڈیا کو ہی نہیں ملا، ساری دنیا میں بڑا جو ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج گیا ہے پاکستان کی طرف سے کہ اگر کوئی ہماری انڈیپینڈنس اور ہماری جو انٹیگریٹی ہے اس کو اگر کوئی خطرے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اس کو جو ہے وہ ٹٹ فار ٹیٹ جواب ملے گا. وہ ہم نے جواب دے دیا ہے. جی لیکن جو بھرپور جواب سر دیا گیا جس نے اچھا خاصا ڈینٹ ڈالا ہے اور پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی ہے ہندوستان کی کہ جس طرح وہ اپنا مائٹ شو کر رہا تھا ریجن میں کہ شاید اس ریجن کی وہ سب سے بڑی طاقت ہے، وہ مت تو ٹوٹ گئی ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس کے بعد ایک ریئیکشن کی امید رکھی جانی چاہیے؟ اس خدشے کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ شاید بھارت پھر کوئی ایڈونچر کرے؟ ہمیں اگنور کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، اس میں چاہے جو بھی صورتحال ہو، لیکن وہ ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور ہم نے جو جواب دیا ہے اگر بھارت پھر سے وہ اسی طرح کے وہ کرے گا تو جواب اس کو ویسے ہی ملے گا، بلکہ شاید اب اس سے بھی آگے ملے. ہم نے ان کو جو ہے ہمارا رسپانس جو ہے وہ بالکل جسے صحیح کہتے ہیں وہ کرارا قسم کا جواب تھا. چاہے وہ پلوامہ کے انسیڈنٹ کے بعد انہوں نے بالاکوٹ میں مس ایڈونچر کیا، ان کے نظر ہم نے جہاز گرایا، ان کے جو ہے پائلٹ کو بھی پکڑ لیا. اور اس دفعہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ ایس ایئر کرافٹ سامنے لے کے آئے تھے، وہ بھی اس کا حشر آپ نے دیکھ لیا ہے. ساری دنیا اس کو ایکنالج کر رہی ہے. انڈیا کے ہمارے ایکشن کے بعد انڈیا نے اپنی ایئر فورس کو یوز نہیں کیا. یہ آپ ایک حقیقت ہے، آپ دیکھ لیں ان کے پھر انہوں نے میسائل اور ڈرون یوز کیے جس کا ہم نے جواب جو ہے ترکی با ترکی اس کو جواب دیا. اس لیے یہ اب تو کلیئر ہو چکا ہے کہ کنونشنل لیول پہ بھی پاکستان جو ہے اس نے اس کو میچ فل رسپانس دیا ہے. اور دورانی صاحب انفیکٹ یہ جو سیز فائر ہوا اور اس کے بعد جو ہمیں امریکہ کی جانب سے بھی ایک ایشورنس ملی کہ جی بھارت اب ڈائلاگ ٹیبل پہ آئے گا، کشمیر سمیت دیگر ایشوز گویا کہ ڈسکس ڈیبیٹ ہوں گے، لیکن اب تو اسٹیٹمنٹ بل نظر آ رہی ہے ہمیں وزیر خارجہ بھارتی کی جی اگر ہوئے مذاکرات تو بائی لیٹرل ہوں گے، تیسرا فریق اس میں کوئی ہوگا نہیں. تو ہندوستان آپ کو ڈائلاگ ٹیبل پہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے یا اٹ واز اے اسٹریٹجک موو کہ جی سیز فائر ہو جائے تاکہ اور ڈیمیجز نہ ہوں اور باقی جو اگلی کمٹمنٹ ہے شاید وہ پوری نہ کرے ہندوستان؟ دیکھیے انڈیا کا ایک وتیرہ تو رہا ہے، وہ بات سے پھر جاتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو ہمارے لیے کوئی جو ہے حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے اگر اس مرتبہ بھی انڈیا جو ہے وہ اپنی بات سے پھر جائے. وہ فرام دا ڈے ون اپنی بات سے پھر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس صورتحال پہ پہنچ چکے ہیں. اور اگر اس میں امریکہ کی میڈیشن ہے یا نہیں ہے وہ اپنی جگہ ہے. انڈیا پاکستان بہرحال ایک ڈسپیوٹ ہے جس کی طرف ان کو بڑھنا ہے. اب انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ صرف اپنا ایجنڈا جو ہے وہ پروموٹ کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا، پھر تو بات چیت نہیں ہوگی نا. تو انڈیا نے اپنا بات کی ہے کہ جی وہ سو کال ٹیررزم اور آزاد کشمیر کے بارے میں بات کریں گے تو وہ ان کا ایجنڈا پوائنٹ. پاکستان کا ایجنڈا پوائنٹ ہے کشمیر ڈسپیوٹ کا جو ہے وہ سولوشن ہونا چاہیے. اور یہ جو اب انہوں نے نیا ایشو کر دیا انڈس واٹر ٹریٹی کانٹیکس میں، تو اس میں ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اٹ وڈ بی کنسٹروڈ ایز این ایکٹ آف وار اگر یہ ہمارا پانی روکتے ہیں. تو وہ انڈیا جو ہے وہ اس کو چوائس کرنا ہے کہ وہ اس خطے کو پرامن بنانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے لیے بھی جو ہے ایک مصیبت کھڑی کرنا چاہتا ہے. اچھا سر، اگر ہم فرض کر بھی لیں کہ کوئی ڈائلاگ ٹیبل سجنے جا رہے، پچھلے دنوں جب سعودی عرب میں تھے امریکہ کے صدر تو وہ اپنے وزیر خارجہ کو مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے کہ دونوں ممالک کو ڈنر ٹیبل پہ لے کے آئیں، اور اگر یہ ٹیبل سج بھی جاتی ہے تو پاکستان کے اینڈ پہ کیا
سفارتی محاذ پہ ہماری تیاری بڑی بہترین ہے, ہماری جو ڈپلومیٹک کور ہے اچھا ہوم ورک کر لیا ہے, اور امید رکھی جائے کہ وہاں پہ ہم ہندوستان کو ٹف ٹائم دیں گے. جو فیکٹ شیٹ ہماری بڑی زبردست ہے اور اس کو لے کے شاید ہمیں کوئی ہمارے لیے ون ون سچویشن بن پائے. دیکھیے سفارتی سطح پہ جب بات ہوگی تو اس میں ٹف ٹائم کی بات نہیں, اس میں تو پولیٹیکل ول کی بات ہے. انڈیا کے پاس پولیٹیکل ول ہے کہ وہ اس خطے میں امن قائم کرے, پاکستان کے پاس وہ ول موجود ہے, اور اس کے علاوہ ماضی میں بھی جو ہے کشمیر ڈسپیوٹ کے سلسلے میں کوششیں ہوتی رہیں. بہرحال ہمارا جو ایک اسٹیٹڈ ایم ہے وہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے, وہ ہمارا اسٹیٹڈ ایم ہے, اور اس کے گرد آگے جو سولوشنز اگر ویو کیے جا سکتے ہیں تو ان پہ غور جو ہے وہ دونوں سائڈ سے ہو سکتا ہے. لیکن انڈیا یہ سمجھے گا کہ وہ کشمیر کو سوالو کر لے گا کشمیریوں کی مرضی کے بغیر, اور اس میں وہ یہ سمجھے گا کہ پاکستان اس میں پارٹی نہیں ہے, تو ان کی بہت بڑی غلطی ہوئی, اور اس کا ان کو احساس جو ہے وہ ہونا چاہیے. اب یہ جو اس وقت ہندوتوا ڈسپنسیشن ہے, ان کی تو ایک علیحدہ آئیڈیالوجی ہے, وہ بیس کرتی ہے اینٹی مسلم. اب اس میں وہ صرف نہیں کشمیریوں کو ہی انہوں نے سپریس نہیں کیا. اب یہ اس کے پہلگام واقعے کے بعد سے انہوں نے تقریباً 2-2.5 ہزار کشمیریوں کو جو ہے جیلوں میں ڈال دیا ہے, اور لوگوں کے گھر مسمار کر رہا ہے. یہ ایک ریپریشن ہے, اور اس کے بعد آگے اس کا ایجنڈا جو ہے وہ باقی انڈیا میں مسلمس جو ہے وہ پہلے ہی سپریسڈ ہیں. اب یہ ہندوتوا اور آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے جو ہیٹ بیسڈ ہے وہ مائنورٹیز کے خلاف ہے. اس میں نمبر 1 مسلمز آتے ہیں, اس کے بعد پھر باقی مائنورٹیز بھی آ جاتی ہیں. اب یہ دیکھو انہوں نے جو ہے وہ کرتارپور والا بند کر دیا, اس میں کس کو ہے, اس میں سکھوں کو تکلیف دے رہا ہے. اس کے بعد وہاں پہ کرسچنس کے ساتھ نارتھ ایسٹ میں کیا حال کیا ہے انہوں نے. اس کے بعد جو یہ لو کاسٹ ہندوز ہیں ان کے ساتھ کیا کیا. یہ اس کا ایک ایجنڈا ہے, ہیٹ بیسڈ ہے, یہ فاشزم کی طرح کی پالیسی اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو یہ انڈیا کے لیے بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا وہ خطے کے لیے مسٹر مودی اور آر ایس ایس لیڈ ڈسپنسیشن نے خطرہ پیدا کیا. اور دورانی صاحب انفیکٹ اس کرائسس کے دوران جو پاکستان ایک نیریٹو بلڈنگ کی ہے, تو آپ پاکستان سے متعلق جو اوپینین ورلڈ وائڈ ہے اس میں بھی آپ کو کوئی بدلاؤ نظر آ رہا ہے؟ اور مور امپورٹنٹلی جب ہم سفارتی محاذ پہ سارے معاملے کو کانٹیسٹ کرنے جائیں گے تو دوست ممالک کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے اس کی کتنی اہمیت, اور اس حوالے سے بھی کچھ ہم انیشیٹو لینے چاہیے کہ دنیا کے ان کیپٹلز پہ جائیں کہ جو اس کرائسس میں ہمارے ساتھ کھڑے یا باقیوں کو انگیج کیا جا سکتا ہے. اسٹریٹجی ہونی کیا چاہیے پاکستان کی؟ دیکھیے لیو اٹ ٹو دا فارن آفس. یہ ابھی فارن آفس نے ہی جو ہے جہاں تک نیریٹو بلڈنگ تھا اس میں اپنا رول ادا کیا ہے. اصل یہ ہے کہ ہمارے جو بھی نیریٹو ہو وہ فیکٹ بیسڈ ہونا چاہیے. آپ کو یہ بات ابھی بھی جو ہے ثابت ہو گئی ہے کہ انڈیا کا نیریٹو فیکٹ بیسڈ نہیں تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی پہ بھی حملہ کر لیا ہے اور کوٹ ان کوٹ فیصل آباد کے ساحل تک پہنچ گئے ہیں, یہ تو وہ فیکٹ بیسڈ نیریٹو نہیں تھا. اور جب پاکستان نے جب ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر اور ایئر فورس اور نیوی کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں انہوں نے فیکٹ بیس جو ہے بات کی, جس کو ساری دنیا نے تسلیم کیا اور سراہا بھی. لہٰذا آپ کا نیریٹو پریویل کیا. تو لہٰذا نیریٹو کی کانٹیکس میں اگر یہ فیکچول نہیں ہے تو وہ سیل نہیں ہوگی. اگر نیریٹو فیکچول بیسڈ ہے تو وہ یقیناً دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے گی. ناظرین گفتگو جاری ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید سر. انفیکٹ یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ اگرچہ ہم بڑے خوش ہیں کہ امریکہ جیسا بڑا ملک اس وقت سپر پاور ہے, ان کی جانب سے یہ انیشیٹو لیے جانا کہ سیز فائر ہوئی, پھر مسئلہ کشمیر کو ازال کرنے کے حوالے سے ٹرمپ صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی کہ جی وہ چاہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. بٹ سر یہ بھی تو حقیقت کس ریجن کے اندر ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, تو ہمیں اس بات سے کتنا خوش ہونا چاہیے اور کتنا پریشان ہونا چاہیے کہ بہرحال امریکہ اس خطے میں جو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس کے انٹرسٹ کو زیادہ اہمیت دے گا بجائے یہ کہ پاکستان کو فیور کرے یا امپارشلی سارے معاملے کو دیکھے. تو کتنا ہم خوش ہوں, کتنا پریشان ہوں, اس حوالے سے آپ کے سر کو انالیسس. جی دیکھیے, ہم آنکھیں بند کر کے تو میڈیشن یا کوئی کردار جو ہے قبول تو نہیں کریں گے نا امریکہ کا.
تو اس لیے ہم نے تو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے پاکستان کا، ایک پرنسپل سٹینڈ ہے کہ اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا ڈسپیوٹ حل ہونا چاہیے. اس میں وی کین آلسو ویلکم میڈیشن، لیکن میڈیشن کے لیے یو ول بی نیڈنگ این آنیسٹ بروکر. وہ اگر امریکہ کردار ادا کریں گے تو ہمیں ایکسیپٹیبل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. وہ تو ظاہر سی بات ہے، اس میں کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں رہتی جہاں تک ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں. جی. اور یہ جو ریسنٹ انیشیٹو چین کی جانب سے لیا گیا کہ اروناچل پردیش کے کچھ 27 مقامات کو انہوں نے چینی نام دے دیا ہے، گویا کہ جس کے اوپر بھارت کا کلیم ہے، تو لگ رہا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان جب سچویشن ٹینس ہونے جا رہی ہے تو سر اگین 3 نیوکلیر پاورز، پاکستان، بھارت، پھر ساتھ میں چین، تو اگر یہ ٹینشن تھوڑی سی اور لیول بڑھتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک اپرچونٹی کو دعوت دے سکتا ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں دنیا زیادہ فکر مند ہو کہ جو اس ریجن کے اندر ڈسپیوٹس ہیں اب ان کو ونس فار آل حل ہونا چاہیے؟ تو یہ کوئی اپرچونٹی لے کے آ رہا ہے ہمارے لیے سر کہ نہیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ کوئی چائنیز انیشیٹو تو میں نہیں کہوں گا، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. انہوں نے اروناچل پردیش جو ہے وہ تبت کا حصہ سمجھتے ہیں، اور انہوں نے جو ری نیمنگ ہے تو وہ تو کر رہے ہیں. ایک پروسیس نیا تو ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی یہ فوراً جو ہے پہلگام واقعے کے بعد اگر یہ ہوتا ہے اور پاکستان انڈیا کے درمیان جو سیز فائر ہوا ہے اس کے بعد اگر یہ چیز سامنے آئی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن چائنا نے تو یہ پروسیس پہلے سے شروع کیا ہوا ہے اور ان کا وہ حق ہے. تو اس میں چائنا اور انڈیا کے درمیان اس معاملے میں مذاکرات بھی ہوتے رہے. یہ جو بارڈر ہے اس کی لینتھ کتنی ہے، تو یہ ہے. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ انڈیا یہ احساس کرے کہ جو ڈسپیوٹس ہیں ان کا ٹیبل پہ حل ہونا چاہیے. اور لاسٹلی سر یو این کا رول آپ نیئر فیوچر میں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بہرحال وہ عالمی فورم ہے جہاں بھی چیزیں پڑی ہیں، بٹ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں شاید امریکہ جیسا ملک اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کروا پائے، بٹ اس فورم پہ جا کے چیزیں ریزالو نہیں ہو پائیں گی؟ نہیں، یو این تو اتھینٹسٹی دیتا ہے. یو این اتھینٹسٹی امریکہ کے ایکشن کو بھی دیا. مثلا افغانستان 9/11 کے بعد امریکہ کا افغانستان میں جانا اس کو یو این اپروول تھی، لیکن امریکہ جب عراق میں جا رہا تھا وہ یو این کی سپورٹ چاہ رہا تھا، اس کو یو این سپورٹ نہیں ملی. تو لہٰذا افغانستان میں اس کا آنا جسٹیفائڈ تھا، اس کی یو این کی اپروول تھی انڈر چیپٹر 7 آف دا یو این سیکورٹی کاؤنسل ڈیسیژن. لیکن عراق میں وہ گیا تو وہ آکوپیشن کہلایا. وہ اس میں امریکہ لیجیٹمیسی کلیم نہیں کر سکتا، اور وہ اس کو آج تک لیجیٹمیسی نہیں ملی اس کے ایکشن. تو اس لیے یو این جو ہے وہ اتھینٹیکیٹ کرتا ہے. یو این کون ہے؟ یو این میں اور آپ ہیں. یو این پاکستان، انڈیا اور باقی جو 193 ممالک اس کے ممبرز ہیں وہ ہیں. اور اس میں جو الٹیمیٹلی جو پیس اینڈ سیکورٹی ایشوز ہیں ان کا ڈیسیجن یو این سیکورٹی کاؤنسل کے 15 ممبر کرتے ہیں، جن میں 5 پرماننٹ ممبرز. تو یہ ایک سسٹم ہے جو ایوالو ہوا 1945 میں آفٹر دا ڈسٹرکشن آف دا سیکنڈ ورلڈ وار. تو یہ ایک جو ہے انٹرنیشنل سسٹم ایوالو ہوا سیکورٹی، پیس اور سیکورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے. تو اس لیے یو این اسی وقت حرکت کرے گا جب پارٹیز جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہوں گی. اس وقت انڈیا جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور آئرنی یہ ہے کہ انڈیا یو این سیکورٹی کاؤنسل کا پرماننٹ ممبر بھی بننا چاہتا ہے. آپ دیکھیے کتنا بڑا ایک وہ آئرنی ہے کہ انڈیا یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز پہ تو امپلیمنٹ نہیں کرتا، لیکن وہ اس کا پرماننٹ ممبر ہونا چاہتا ہے. تو یہ بھی دنیا جو ہے اس بات کو بھی نوٹس کرے. اور پاکستان نے بھرپور طریقے سے سنس 92 یہ ایشو جو چلا ہے اس کو سیکورٹی کاؤنسل ایکسپینشن کے سلسلے میں، تو پاکستان اس میں فور فرنٹ پہ رہا، اور ہم نے ان کو اسی بیس پہ ہم نے یو این کے فورم پہ بھی مات دی ہے. جی. اور لاسٹ کمنٹ سر، ہندوستان نے تو انڈس واٹر ٹریٹی کو گویا کہ سسپینڈ کیا ہوا ہے، بٹ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ آپ نے بھی سنی ہوگی کہ اس ادارے کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ دونوں ممالک کی آپس میں طے کریں گے. تو سر اگر اس دوران یہ سسپینڈ رہتا ہے اور پانی بھی روکا جاتا ہے اور ہم تو اس کو ایکٹ آف وار ڈکلیئر کر چکے ہیں، تو پھر آپ کو سچویشن کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ پھر تو ظاہر ہے سچویشن کوئی اچھائی کی طرف تو نہیں جائے گی، اس میں ٹینشن بڑھے گا اور یہ بہت خطرناک ہوگا. اور پاکستان نے اپنا جو ہے وہ موقف تو بیان کر دیا،
کہ اگر ہمارا پانی روکتے ہیں تو اٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار. وہ جو ہے کیونکہ اگر وہ پاکستان کو پانی نہیں ملے گا اس کا مطلب واٹر از لائف. وہ ہماری لائف لینا چاہیں گے تو بظاہر ہم اپنی لائف ایسے تو نہیں دیں گے, تو ہم کو ایک لائف اس کے بدلے میں لے کے بھی جائیں گے نا, تو وہ تو پھر ظاہر ہے پھر انڈیا کو ڈیسائڈ کرنا پڑے گا. بہت شکریہ آصف درانی صاحب, سابق سفیر, بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ اس وقت پاکستان اور ایران کے درمیان جو سچویشن ہے وہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے دونوں ممالک سے, اور انٹرنیشنل پلیئرز کے اندر کیا رول پلے کر سکتے ہیں, اور اگر ایشوز کو ایڈریس نہ کیا گیا تو پھر جو فیوچر سینیریو ہے وہ کیا بننے جا رہا ہے. اس حوالے سے بڑی تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد کچھ جاننے کی کوشش کریں گے حکومت وقت سے کہ اگر سفارتی اسٹیج سجنے والا ہے اور اس دوران کیا حکومت وقت کی تیاریاں ہیں اپنا مقدمہ سفارتی محاذ پہ لڑنے کے حوالے سے, اور مور امپورٹنٹلی اس کے لیے جو قومی وحدت ہے کہ جو اب تک تو بنی ہوئی ہے ہم نے دیکھی ہے, کیا اس کو آگے کیری فارورڈ کرنے کی بھی کوئی پالیسی, کوئی پلاننگ, کوئی سوچ پائی جاتی ہے حکومت وقت کے ذہنوں میں کہ نہیں. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. انفیکٹ بھارت کے ساتھ اگرچہ سیز فائر جیسے بتایا ہم نے کہ چل رہا ہے ابھی تک, لیکن کشیدگی دوبارہ بڑھنے کے امکانات, خدشات ابھی بھی موجود ہیں. لیکن جو کشیدگی رہی ہے حالیہ دنوں میں اور پھر 4 روز کی جنگ ہوئی ہے اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑی قومی یکجہتی دیکھنے کو ملی, پارلیمان کے اندر بھی, اور پھر 24 کروڑ 25 کروڑ عوام نے بھی بڑا یکجان ہو کے بھارت کے خلاف ایک بیانیہ اپنایا, اور پھر ہماری مسلح افواج جس انداز میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا, کوئی کہ پوری دنیا میں اس کی تعریف ہو رہی ہے. لیکن اس مومنٹم کو آگے بھی لے کے چلنا ہے حکومت وقت نے. کیا یہ جو ایک قومی اتفاق کی رائے بنا ہے یہ آگے بھی بڑھ پائے گا کہ نہیں, یا پھر کہیں ہمیں دوبارہ قومی اسمبلی کے اندر سینیٹ کے اندر ایک کشیدہ ماحول دیکھنے کو ملے گا, اور پھر وہ جو ماحول ہے وہ ٹرانسلیٹ کرے گا سوسائٹی کے اندر بھی. اس پہ بات کریں گے. اور ساتھ میں جو دوست ممالک ہیں, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو فتح کا جشن ہے وہ ترکی میں بھی منایا گیا, آذربائیجان میں بھی منایا گیا, اور کہا جا رہا ہے کہ اب ترکی کی بہت ساری فرمز کے جو کمپنیز کے جو ہندوستان میں ایئرپورٹس کے اوپر ہینڈلنگ کا کام کر رہی تھی اب وہ کام ان سے واپس لیے جا رہے ہیں. تو اس کرائسس کے دنوں میں جو دوست ممالک تھے کہ جو پاکستان کے ساتھ بالکل کھڑے رہے, ان کا بھی پاکستان نے بھرپور انداز میں شکریہ ادا کیے ہے. اور آنے والے وقت میں جب سفارتی سلسلہ شروع ہوگا, گفتگو شروع ہوگی بھارت کے ساتھ, تو کیا ان ممالک کو بھی انگیج کیا جائے گا. تو میرے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے اطلاعات اختیار ولی صاحب. سر, گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ذرا بھارتی میڈیا پہ جو پاکستان کے دوست ممالک کے بارے میں زہر اگلا گیا, اور پھر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو پہلی وکٹری اسپیچ دی ہے پرائم منسٹر نے, ایسے ممالک کا ذکر کرنا بھول گئے. سر, یہ تھوڑا سا اس چیز کو لے کے لوگ ایک اعتراض کر رہے ہیں, تو پہلے آپ ذرا سنیں کہ وہاں پہ کہا کیا جا رہا ہے ہمارے دوست ممالک کے بارے میں. اب دوستوں یہ دیکھ لیجئے, ایران's foreign minister arrives in India day after Operation Sindoor to meet EM جے شنکر. یہاں پہ بیٹھے EM جے شنکر کے ساتھ اراکچی اس کا نام ہے, پاکستان میں تھا, وہاں پہ ٹاپ لیڈرشپ سے ملا ہے انکلوڈنگ پرائم منسٹر شہباز شریف. اب یہ آ گیا بھارت. اس آدمی کو اس کو تب آنا تھا بھارت جب پہلگام اٹیک ہوا. اس کو آ کے ڈاکٹر جے شنکر سے ملنا تھا اور بولنا تھا ڈاکٹر جے شنکر ایران آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. نہیں, یہ پاکستان پہنچا ہے نا, 80 بھی مسلمان تھے, تسی بھی مسلمان. اب ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو تم؟ مدد کی گہار مت لگانا جب یہودی اور امریکنز مل کے ٹھوکیں گے تہران میں تمہیں. جب تہران کی سڑکیں لال ہو جائیں گی نا تو بھارت کی اور مت دیکھنا. تم آج جو آئے ہو. تو یہ دیکھیں اپنا اختیار ولی صاحب, انفیکٹ ہم نے یقینی طور پہ شکریہ ادا کیا, لیکن اعتراض ایک تھوڑا سا کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو پہلی وکٹری اسپیچ دی تھی, اگرچہ کل جب ہم نے اس کا جشن منایا 16 تاریخ کو تو کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ضرور ہوا ہے, لیکن اس دن بھی کیا جانا چاہیے تھا ایک ایسا ملک کے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑا آؤٹ آف دا وے ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. سر, تھوڑا سا اعتراض آپ کو لگتا ہے کہ جائز ہے, درست ہے؟ تھینک یو ویری مچ افتخار صاحب. شہید صاحب, آپ نے اچھی بات کی اور موضوع بھی اچھا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جنگ جو تھی یہ ہم نے 3-4 محاذوں پر لڑی. سفارتی محاذ پر جس کو لیڈ کر رہے تھے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, عسکری محاذ پر اس کو لیڈ کر رہے تھے جنرل عاصم منیر صاحب, اور پھر فضائیہ کے محاذ پر اس کو جنرل ظہیر صاحب کر رہے تھے. اور ایز اے قوم
ہماری جس طرح حیثیت ہے پاکستانی نیشن کی، ہم نے ایز اے نیشن اس کو ہر جگہ پہ، میدان میں، میڈیا میں، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ایوری ویئر، پھر پاکستانی قوم نے اس کو لڑا. الحمدللہ آپ کو چاروں محاذوں پر کامیابی جو ہے وہ مبارک ہو، اور یہ پوری قوم کو مبارک ہو. یہ پاکستان کی کامیابی ہے. جہاں تک یہ بات ہے، آپ نے نقطہ صحیح اٹھایا، لیکن جہاں تک میری نالج میں بات ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کی سب سے پہلے جو موو تھا یہ پہلگام واقعے کے بعد، وہ یہی تھا کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا، اور بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے جب انہوں نے اپنا پولیٹیکل موو یہ لیا شہباز صاحب نے کہ اف یو تھنک دیٹ there is Pakistan behind پہلگام، تو لیٹس ہیو اے جوائنٹ انویسٹیگیشن. اس کے بعد سے آپ کے ساتھ دنیا ملتی گئی اور جڑتی گئی. ایران کی آپ بات کر رہے ہیں، چائنا ہو، ترکی ہو، آذربائیجان ہو، قطر ہو، یو اے ای ہو، دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا جو موقف تھا وہ ایک جاندار تھا. تو وزیر اعظم صاحب نے جس طرح اپنا ایک بلاک بنایا اور اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا، اسی طرح اپنی وکٹری سپیچ ہو یا اس سے پہلے ہو یا اس سے بعد میں ہو، کل تک وزیر اعظم نے اپنے ایک ایک اتحادی کا شکریہ ادا کیا ہے، آن دا ریکارڈ، آف دا ریکارڈ، ٹیلی فون لائن پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شریف خاندان نے اپنے ذاتی تعلقات جتنے ان کے ہیں وہ بھی انہوں نے استعمال کیے ہیں. تو میرے خیال میں نتھنگ لائک دیٹ. انڈیا کا میڈیا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ اور لکی رانی سرکس کا لیول خیر ذرا تھوڑا اس سے اچھا ہے، تھوڑا سا بہتر ہے. اور انڈیا کے جو میڈیا ہے اس کے اتنا کوئی لیول نہیں ہے، وہ ایسے فضول قسم کی چیزیں اٹھاتا رہتا ہے. تو میرے خیال میں اس کو اتنا نوٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شہباز صاحب کوئی مانے نہ مانے، وزیر اعظم شہباز شریف اس جنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف وہ وار ہیرو کہلائے. ہماری فوج اس جنگ کے وہ وار ہیرو کہلائے جنہوں نے یہ جنگ جیتی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاک آرمی کو جس طرح ماضی میں ایک سیاسی جماعت ڈیمیج کیا کرتی تھی، اس پر حملہ آور ہوا کرتی تھی، جو پاک آرمی کا ایک جس کو انہوں نے تھوڑا سا ایک اسٹگما لگا دیا تھا، میرے خیال میں وہ بھی دھل چکا ہے. اور پاک آرمی نے پروف کیا کہ وہ ایک پروفیشنل فوج ہے، اور ایسی فوج ہے جو اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو بڑے بہترین طریقے سے ان کا ستیہ ناش کر سکتی ہے. ہماری فضائیہ نے ثابت کر دیا کہ اپنے سے کئی گنا بڑی دشمن کے خلاف انہوں نے ان کے رافیل جہازوں کو چیل اور کووں کی طرح زمین پر گرا دینا. اس میں تو کوئی شک نہیں سر، اس میں تو کوئی شک نہیں. اب تو ٹرمپ صاحب بحیثیت قوم ہماری تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستانی بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اداروں کا، بالخصوص دفاعی اداروں کا بڑا رول رہا ہے. پھر پارلیمان کے اندر ہم نے دیکھا کہ بڑی ایک اتفاق رائے، اتحاد ہمیں دیکھنے کو ملا، یونینیمس ریزولوشنز وہاں سے آئیں، بڑا ایک میسج وہاں سے بھی پاورفل گیا ہے. تو سر کل ہم نے اس ساری فتح کا جشن منایا ہے، تو ایک اعتراض یہ بھی ہو رہا ہے کہ کل دیگر جماعتوں کے اکابرین کو بھی بلایا جاتا تو عوام میں ایک اچھا میسج آتا، بلکہ سرحد پار بھی ایک اچھا میسج آتا کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز ایک جگہ پہ کھڑی ہیں، یکجان ہیں، اور کل کو پھر کراشز آئیں تو اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملائے کھڑے ہوں گے. تو کل بلا لیتے سر. کل کا جو دن تھا وہ پروگرام جو تھا وہ اس نوعیت کا تھا نہیں کہ اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں تو وفاقی وزراء بھی سارے نہیں تھے، منسٹر آف اسٹیٹ اس میں نہیں تھے، ایڈوائزر اس میں نہیں تھے، اس میں تو بہت سارے لوگ اپنے حکومت کے پارٹی کے لوگ اس میں نہیں تھے، ایون پارٹی کے سیکرٹری جنرل وہاں پر مسلم لیگ نون کے موجود نہیں تھے. یہ تو ابھی شروعات ہے، اس طرح کے جشن تو ابھی اور بھی آئیں گے. یہ تو اگر اللہ نے چاہا یہ ٹرمپ ماما اگر بیچ میں نہ آتا تو ہم تو پوری انڈیا کو فتح کر چکے اور پورا انڈیا اس وقت آپ کا مال غنیمت بن چکا ہوتا. شیراز صاحب مجھے تو یقین ہے کہ آپ نے تو آگرے کا تاج محل جو تھا اس کو قبضہ کر لینا تھا، وہ آپ کہتے کہ یہ میرا ہے. تو یہ تو وہ جنگ بندی کرا کر، وہ سیز فائر کرا کے وہ سارا سلسلہ اس نے روک دیا. لیکن ابھی یہ معاملات ہیں، ابھی بھی اس وقت جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. جو سیز فائر ہے وہ سیز فائر ہے اور اس میں ایک آدھ دن ہی رہ گیا ہے. اللہ نہ کرے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جنگ دوبارہ شروع ہونے لگی ہے، لیکن اس کے بھی امکانات موجود ہیں کہ دشمن نے جو ٹارگٹ اپنے لیے سیٹ کیا تھا کہ اس نے بہار کا الیکشن جیتنا ہے،
اس نے اپنا پولیٹیکل گراف انڈیا میں اٹھانا ہے، اس کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. نریندر مودی بہار کا الیکشن ہار رہا ہے، نریندر مودی اپنا گراف جو انڈیا میں اس کا تھا وہ نیچے کو جا رہا ہے، تو اس کا تو جو اس کے الٹیمیٹ گولز تھے وہ پورے نہیں ہوئے. جو اسرائیل وہاں پر شرارت کے لیے آیا تھا اور اس کی اپنی ساری وار ٹیکنالوجی جتنی تھی ملیٹری وہ بھی وہاں پہ فیل ہوا. تو دشمن کے عزائم بالکل، وہ تو خیر یورپ کی ٹیکنالوجی بھی وہاں پہ بالکل ان کو وہ بھی ناکام ہوئی، اسرائیلی ٹیکنالوجی بھی ناکام، سارے فیل ہو گئے. جی تو ان کی جو لیکن اس وقت بھی سر ایک اللہ نہ کرے کہ یہ جنگ دوبارہ ہو، لیکن اس کے چانسز ابھی بھی موجود ہیں. اور جو جشن ہے یہ ایک لمبا جشن ہوگا، جس طرح وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم نے 1971 کا بھی تمہارا حساب پوری کر دیا، کیونکہ ایک ضرب آپ نے بڑی کاری. امید رکھیں کہ دیگر جماعتوں کو بلایا جائے گا. گویا کہ بلال بھٹو صاحب بھی نہیں تھے کال، مولانا صاحب بھی نہیں تھے تحریک انصاف سے، اسی طرح محمود خان چکزئی، اختر مینگل صاحب، باقی لوگوں کو امید رکھیں کہ آپ اگلے مرحلے میں بلانے جا رہے ہیں. سر میں اس کو ریکارڈ پلانا چاہتا ہوں، ایون پی ایم ایل این کی لیڈرشپ وہاں پر موجود نہیں تھی. دیٹ واز ٹوٹلی این آفیشیل پروگرام جس میں وزیر اعظم ہم اگلے مرحلے کی بات کر رہے ہیں، اختیار ولی صاحب اگلے مرحلے کی بات کر رہے ہیں. اگلے مرحلے میں انشاءاللہ پی ایم ایل این کی اپنی قیادت بھی بیٹھی ہوگی، اس میں سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ بھی بیٹھی ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بلائیں گے، بیرسٹر گور کو بھی بلائیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو بھی بلائیں گے. میرے خیال میں جہاں تک میری نالج ہے اس میں آصف علی زرداری صاحب بھی شرکت کریں گے، ایم کیو ایم بھی ہوگی. پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جتنے بھی ہیں ان سب کی قیادت کو بلایا جائے گا، اور جشن ان کے بغیر مکمل ہوتا نہیں ہے. اچھا اختیار ولی صاحب، انفیکٹ جو اس وقت قومی وحدت کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، پارلیمان کے اندر یونانیمس ریزولوشن آئی، پھر آپ نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن آپ کی گویا کہ حکومت کی پش کے پیچھے آگے کھڑی ہو گئی، اور جب اس جنگ میں فتح کے بعد آئی ایس پی آر کی جانب سے پریسٹیج بھی جاری ہوئی، اس میں بھی وداؤٹ ڈسکریمنیشن تمام پولیٹیکل فورسز کا شکریہ ادا کیا. تو آپ کو لگتا نہیں کہ دس از ہائی ٹائم کہ جب ہم ایک ایسے دشمن ملک کے ساتھ جس کے ساتھ ہم 5ویں جنگ بھی لڑ چکے ہیں، ڈائلاگ ٹیبل پہ بیٹھنے جا رہے ہیں، تو ملک کے اندر بھی سر پولیٹیکل فورسز بالخصوص تحریک انصاف کے ساتھ اب گفتگو کے عمل کو شروع کرنا چاہیے تاکہ یہاں پہ بھی صورتحال کچھ بہتر ہو، پارلیمان بہتر انداز میں چلے. اگر پارلیمان بہتر چلے گی تو ملک کی معیشت بھی بہتر انداز میں آگے بڑھے گی. تو اس حوالے سے بھی کچھ سوچ حکومتی اکابرین میں پائی جا رہی ہے سر؟ افتخار شیرازی صاحب، یہ بالکل آپ نے درست بات کی ہے. بجا آپ نے کہا کہ ملک میں پولیٹیکل ہارمنی ہونی چاہیے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ کوئی ملک جتنا معاشی طور پہ اتنے نازک صورتحال سے گزر رہا وہاں پر پولیٹیکل ہارمنی ہونی چاہیے، اور پاکستان کی ترقی کے لیے پولیٹیکل ہارمنی بہت ضروری ہے. اٹس اے کور ایلیمنٹ اینڈ کمپوننٹ، اس کے بغیر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا مطلب there's a lot of difference and gap between government and PTI leadership. بٹ آپ نے سنا ہوگا کہ عطا اللہ تارڑ صاحب نے جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، he is the face of the government. انہوں نے over the floor of assembly یہ بات کر دی تھی، on record ہے یہ بات کہ عمران خان ہمارا بھائی ہے اور جنگ کے ماحول میں ہمارے میں کوئی ڈفرینسز نہیں ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے جب جنگ ہماری ختم ہو گئی تو اس کے بعد پھر عطا اللہ تارڑ صاحب نے باقاعدہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا شکریہ ادا کیا، انکلوڈنگ پی ٹی آئی نام لے کر. تو وی ہیو دی گٹس. اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ سیز فائر جو ہے وہ تو ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں، سیز فائر کے بعد جو آپ کے لیگل بائنڈنگز ہیں اور کچھ کور ایشوز ہیں جن کو آپ خود حل نہیں کر سکتے، چند چیزوں سے کو آپ کو حل کرنے کے لیے you have to go to knock the door of the عدلیہ اینڈ کورٹ. تو آپ کو وہاں پہ جانا ہوگا، کچھ ریلیف آپ کو وہاں سے ملے گا. جو ریلیف ہم دے سکتے ہیں ہم ضرور دیں گے، لیکن پاکستان کی ریاست، پاکستان کی فوج ان چیزوں پر اٹیک نہ ہو تو بہتر ہے. اور تحریک انصاف سے بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ اب وہ والی باتیں چھوڑ دیں. وہ جو جنرل ظہیر صاحب کہا کرتے تھے کہ دونوں کو ہم نے آزما لیے، اب ہم تیسری چیز کو لے آئے ہیں، اب ان کو آزمانا ہے. تو یہ آزمائش ہے اور یہ ٹیسٹنگ کرنا یہ بھی بند ہونا چاہیے.
اور عمران خان کو اس جنرل ظہیر کی اس سٹیٹمنٹ سے باہر نکلنا ہوگا. اگر آپ نے حقیقت میں پولیٹیکل پارٹی بننا ہے تو ان کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہم نے فوج کو بارڈر اور بیرک تک ہم چھوڑ کر آ گئے تھے. عمران خان ان کو ہاتھ سے پکڑ کر واپس لے آئے پارلیمنٹ میں گھسا کے. تو فوج اپنے پروفیشنل ذمہ داریوں کے ساتھ اچھی لگتی ہے. تو جتنا عمران خان نے فوج کو, عمران خان مجھے جو ابھی تک بھی لگتا ہے جن تجربات کا ذکر کر اختیار ولی صاحب, وہ سمجھتے ہیں کہ جی سر وہ جی میں نے جن تجربات کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تجربات آپ کرنا بھی بند کریں گے, کیونکہ آپ پہ بھی یہ الزام ہے کہ جی فارم 47 والی سرکار بیٹھی ہے, یہ بھی ایک تجربہ ہے نیا. تو گویا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ان تجربات سے اعتراض کرنا چاہیے یا صرف تحریک انصاف کے لیے آپ کا مشورہ ہے؟ سر میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو 2006-7 میں جب وہ ہو گیا تھا 7 میں چارٹر آف ڈیموکریسی, تو آلموسٹ ہم فوج کو, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2 ٹرم اور گزرے تو ہم نے بیرکس اور بارڈر پر ان کو چھوڑ کے ہم آ گئے تھے اور پولیٹیکل معاملات سے وہ الگ تھلگ ہو گئے تھے. عمران خان صاحب نے وہ ساری گیم جو تھی وہ ریسیٹ کر دی, اور میں اب بھی آپ کو کہتا ہوں دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ. عمران خان یہ نہیں چاہتے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کردار جو ہے وہ ختم ہو. وہ کہتے ہیں کہ ان کا کردار رہے لیکن یہ میرے لیے استعمال ہو, میرے فیور میں استعمال ہو. وہ یہ چاہتے ہیں. ہمارا جو ان کے ساتھ بنیادی اختلاف ہے وہ یہی ہے. تو پاکستان میں آر ٹی ایس کو اگر نہ بٹھایا جاتا تو یہ ایکسرسائز دوبارہ شروع نہ ہوتی. فارم 47 کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دیتا ہوں کہ 2013 میں کیا تھا. عمران خان سٹیج پہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر انہوں نے لمبی تقریر شروع کر دی کہ 4 حلقے کھول دو, 8 حلقے کھول دو, 12 حلقے کھول دو, 35 پنکچر. What was that? And after a struggle of 1 year he used to say, آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا کہ یار وہ تو ایویں کسی نے آگے میرے کان میں بات کر دی. سر this is something non-serious. کچھ ماضی کی باتیں بہت ساری ایسی ہیں جو کی جا سکتی ہے, لیکن کیونکہ میرے پاس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا. اختیار ولی صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف, گویا کہ اگلا مرحلہ کہ جہاں پہ اگر بھارت کے ساتھ گفتگو شروع ہونی ہے تو اپوزیشن جماعتیں کس طرح بیہیو کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد تحریک انصاف کی کسی رہنما سے گفتگو کریں گے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی تھی قومی اتفاق رائے کہ جو بھارت کے خلاف جنگ میں پیدا ہوا کیا وہ آگے بڑھ پائے گا کہ نہیں, اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر بریک سے پہلے بھی ہم مسلم لیگ نون کے اکابرین سے بات کر رہے تھے اور یہی تھا کہ جو اب اگلا مرحلہ ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ ڈائلاگ کہ اگر 18 تاریخ کے بعد پاک بھارت سیز فائر برقرار رہتی ہے تو ممکنہ طور پہ دونوں ممالک ڈائلاگ ٹیبل پہ آئیں گے. تو ایسے میں اپوزیشن جماعت کا کنڈکٹ کیا رہے گا سر؟ ماضی میں تو ہم نے دیکھا ہے ریسنٹ پاس میں کہ یونانیمس ریزولوشنز آئی ہیں سینٹ سے بھی, قومی اسمبلی سے بھی, اور اس کا اعتراف کہیں مسلح افواج نے بھی کیا ہے, حکومت بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ اب کنٹینیویشن میں ہمیں آگے بھی دیکھنے کو ملے گا یا آپ کے کچھ کنسرنز ہیں حکومت کے کنڈکٹ کو لے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں میں مثال دیتا ہوں. اگر میں نے کسی بڑے محاذ پہ جانا ہے, میں نے کسی کوئی بہت سخت کام کرنا ہے, اور اگر میرا جسم اندر سے بیمار ہے تو میں وہ چیز صحیح طریقے سے 100% پرفارم نہیں کر سکوں گا. ٹھیک ہے, تو اگر پاکستان میں ایکسٹرنل محاذ پہ لڑائی کرنی ہے ایک ایسے ملک کے ساتھ جس کو 1947 آنورڈز آج تک پاکستان ایک آنکھ نہیں بھاتا, وہ پاکستان کو ہر جگہ پہ برا بلا کہتا ہے, اور کچھ ہمارے ایسے بھی لوگ گزرے جو اسی ملک میں جا کے انہوں نے پاکستان کو برا بلا کہا ہے. لیکن یہ سب کچھ وہ ہے فیوچر میں اگر ہم لوگوں نے اس قسم کی چیز نہیں کرنی, اگر فیوچر میں, اور یہ نیئر فیوچر مینز اس ہفتے کے بعد اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس محاذ پہ اچھے طریقے سے کرنا ہے, تو ہمیں اپنے انٹرنل پرابلمز کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہوگا. ہم نے کوشش کرنی ہوگی کہ پاکستان انٹرنلی بیمار نہ ہو. پاکستان کے اندر جو ایک جنگ ہو رہی ہے, جو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک جراثیم ہے جو کہ
بغیر الیکٹڈ یا جو بھی اس لحاظ سے آپ کہہ لیں یا ان کی نظر سے ہمیں دیکھ لیں, ہماری نظر سے ان کو دیکھ لیں, تو وہ چیز ختم ہونی چاہیے. اس میں ایک اس طریقے کی بات ہونی چاہیے کہ چاہے وہ آپ کہیں کہ میڈیسن سے, یا چاہے وہ آپ کہیں ہومیوپیتھک سے, یا چاہے آپ وہ کہیں کہ وہ کسی اور ٹیکنالوجی سے ہم لوگ وہ بیماری کو ختم کر لیتے, تو پھر انسان حشاش پشاش ہو کے اپنا کام کر سکتا ہے. اب یہ ہم لوگوں نے یہ بتا دیا, پاکستان تحریک انصاف نے یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس بات پہ قائم ہے کہ یہ ملک بھی میرا اور یہ فوج بھی میری. اور یہ یاد رکھیں کہ اس کو ایکنالج کیا ہے DGISPR نے, اس کو ایکنالج کیا ہے منسٹر انفارمیشن نے, کہ 2 جگہوں پہ لڑائی ہوئی ہے. ایک محاذ پہ جہاں ہماری فوج بالخصوص فضائیہ ان لوگوں نے, اور اس کے ساتھ جو ہماری سائبر ٹیم تھی جو کہ آرم فورسز کی سائبر ٹیم تھی, انہوں نے لڑائی لڑی ہے, وہ محاذ پہ تھی. ایک لڑائی ہوئی تھی جو کہ سوشل میڈیا پہ ہوئی تھی, جو نیریٹو کی لڑائی تھی. اس لڑائی میں ایکنالجمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وہ لڑائی پاکستان تحریک انصاف کے جوانوں نے لڑی ہے. اور یہ چیز ڈیٹا آپ نے اس وقت یہ ڈیٹا کی صورت میں بھی ہے کہ کتنی ٹویٹس ہوئی ہیں, کس لحاظ سے, وہ ساری چیزیں محفوظ ہے. تو ہم لوگوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے. اب آ جاتی ہے بات کہ آگے کیا ہونا چاہیے. میری نظر میں جو پہلا قدم ہونا چاہیے, پہلا قدم وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل ٹیم ہے, جن کے نام آتے ہیں, ان کو عمران خان سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے, تاکہ جو ایکچوئل پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو عمران خان کو بریف کیا جائے, اور اس لحاظ سے ایک ساری چیز کو ڈیولپ کرتے ہوئے پاکستان کے اندر ہائیسٹ لیول پہ ہم آہنگی کو جو ہے نا پروموٹ کیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ چیز بالکل ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی لاجیکل ڈیمانڈ ہے, لیکن حکومت وقت کہہ رہی ہے کہ جی اب یہ کہنا کہ جی سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے, وہ کہہ رہے ہیں وہ تو عدالتوں کے تھرو چیزیں ہونی ہیں. تو جو پہلا مرحلہ تھا وہاں پہ تو آپ کی سپورٹ بڑی انکنڈیشنل تھی, اور آپ کہے بغیر جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ مسلح افواج کی قیادت سے لے کے حکومت وقت آپ کی تعریف کر رہی, کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی, پارلیمان کے اندر بھی آپ نے بھرپور رول پلے کیا ہے, تو اب کیوں کنڈیشن لگا رہے ہیں سر اس طرح کی؟ اب بھی آپ انکنڈیشنل جائیں, اور پھر آپ کو معلوم ہے اگر کیسز کی نوعیت سیاسی ہے تو عدالتیں رہا کر دیں گی نا سر, کیوں لگا رہے ہیں؟ اب بھی آپ انکنڈیشنل آگے بڑھیں. سر میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں, اگر آپ جو بات کر رہے ہیں, ساری بات کر رہے ہیں, تو آپ نجم سیٹھی صاحب نے جو بات کی ہے اس کو سامنے رکھ لیں. اگر وہ واقعی بات ہوئی ہے تو آپ اس کو سامنے رکھ لیں, جس میں عمران خان نے کہا ہے, اور یہ ہمارا بھی ڈیمانڈ ہے کہ دیکھیں ہم کوئی ڈیل نہیں چاہتے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کرے کہ ہم کوئی دستخط کر کے اس ملک سے باہر چلے جائیں, یا کسی کو تھرڈ پارٹی کو ایز اے وہ گارنٹر رکھ کے ہم کہے کہ جی ہم بنی گالا چلے جائیں گے, کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. نہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہم اپنے میرٹ پہ باہر آئیں گے آپ, لیکن ہمارا جو پاکستان کے لیے جو ہمارا جو خون ہے, پاکستان کے لیے جو ہمارا کردار ہے, اس کے اندر کوئی کنڈیشن نہیں ہے. لیکن اب جب آج آ جاتی ہے پالیٹکس کے اندر, ہم آپ کو ایک کنڈیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آپ کو پتہ ہے یہ پولیٹیکل کیسز ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل کیسز کو لیٹ اٹ ڈائی اٹس نیچرل ڈیتھ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے اندر آپ مینوورنگ کریں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جس طریقے سے مینیپولیٹ کر رہے ہیں کورٹس کو, ان کورٹس کو مینیپولیٹ نہ کریں. لیٹ دا میرٹ ڈیسائیڈ اٹس فیٹ, ٹھیک ہے, اور اس لحاظ سے کریں. دیکھیں ہم لوگ, اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ 26ویں ترامیم کے بعد جس طریقے سے ہمارے کورٹس کو ان کی انڈیپینڈنس کو ختم کیا ہے, تو میں پاکستان کا دشمن نہیں ہوں, میں پاکستان کا خیر خواہ ہوں, کیونکہ میں اس برائی کو یا اس غلطی کی نشاندہی کر رہا ہوں. ایکچولی آپ کا بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرے, جو آپ کا خوشامدی ہوتا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا, وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے. وہ اس وقت تک خوشامد کرے گا جب تک آپ اس جگہ پہ ہوں گے, اس کے بعد بھی ہٹیں گے وہ خوشامد وہ کسی اور کی شروع کر دے گا. وہ بھی کچھ انہوں نے بھی آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ اداروں کو ہدف تنقید نہ بنائیں, جو کہ اب نہیں بنا رہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اب جیسے میں نے کہا کہ سفارتی محاذ پہ بھی ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہندوستان کے ساتھ ڈائلاگ ٹیبل پہ بیٹھنا ہے, اور اس کو لے کے اگر حکومت وقت کو ایسا سوچ رہی ہے کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے, کنسلٹیشن میں جایا جائے, آپ کا انپٹ پہ لیا جائے,
تو تحریک انصاف اس سارے پروسیس میں شریک ہوگی، اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ جب آپ کو بلایا جائے گا تو کوئی کنڈیشنز نہیں رکھی جائیں گی، بلکہ آپ جائیں گے اس پروسیس کے اندر شریک ہوں گے، ایسا ہی ہے سر؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ پہ ہم آلریڈی بہت لیٹ ہیں. جو پولیٹیکل محاذ پہ جو آل پارٹی کانفرنس ہے وہ آلریڈی لیٹ ہو چکی ہے، اس کو فل فور ہونا چاہیے. اب میں مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں ہم یہ پولیٹیکل آل پارٹیز پولیٹیکل کمیٹی کی جب کانفرنس جب ہم کرتے ہیں تو ہر ایک اپنے بیسٹ لوگوں کو لے کر آئے، ٹھیک ہے. اب میں مثال کرتے ہیں جب ورلڈ کپ کرکٹ کا یا ورلڈ کپ ہاکی کا ہوتا ہے تو پاکستان کو آپ کہیں کہ یار تم اپنی بی ٹیم بھیج دو یا سیکنڈ ٹیم بھیج دو یا اے ٹیم بھیج دو اور ورلڈ والا جو مین ٹیم ہے وہ نہ بھیجو، تو کیا یہ غلط بات نہیں ہوگی؟ غلط بات ہوگی. تو مجھے ایک بات بتائیں، وائی شوڈ پی ٹی آئی ناٹ بی ریپرزینٹیڈ بائی عمران خان؟ کیونکہ عمران خان ہی تو وہ بندہ ہے جس نے پی ٹی آئی کو وہ پلیٹ فارم دیے، وہ اونچائی دیے، وہ دیے کہ آج لوگ عمران خان کی بیسس پہ ایسے لوگوں کو بھی ووٹ دے دیتے ہیں جن کی کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے، اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہرا دیتے ہیں جو پتہ نہیں کبھی ہارے نہیں تھے اپنے حلقے سے. ان کو مطلب یہاں تک دیکھ لیں کہ بعض لوگوں کو پارلیمنٹ میں آنے کے لیے انہوں نے اپنا صوبہ بدر ہونا پسند کیا ہے، وہ کسی اور جگہ پہ جا کے انہوں نے وہاں سے الیکٹ ہو کر آ رہے. تو یہ تو اسٹرینتھ عمران خان کی ہے. اور پلس ابھی ریسنٹلی ایک سوشل میڈیا کا ایک سٹیٹسٹکس آئی ہے، اس میں کہا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کسی پولیٹی یا کسی شخصیت یا کسی انسان کی جو سب سے زیادہ جس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے تو وہ 40% ہے عمران خان کی، اور باقی سارے پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک ساتھ کر لے تو وہ عمران خان سے تقریباً ہاف یا ہاف سے ذرا کم، ان سب کی ٹوٹل ویلیو اتنی ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم کر کے دیکھیں، ایک بات بتائیں، آپ اس شخص کو کیوں نہیں اپنی ٹیم میں رکھیں گے جو آگے بڑھ کے کھیل سکتا ہے، جس کو پرچی کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کے موقف کو ہر لحاظ سے بڑے اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہے اور دنیا اس کو سننا چاہتی ہے. بہت ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، کیونکہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. یقینی طور پہ لگ یہ رہا ہے کہ جب تک آپ تحریک انصاف کی قیادت کو انگیج نہیں کریں گے ہندوستان سے وہ ان پٹ نہ آئے جس کی امید اگر حکومت کر بھی رہی ہے وہ مل پائے گا. ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ.